جی السلام علیکم 711 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. باہر تو خوب بارش ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً رات کے 11:30 بجے ہیں. جو شاپس 12 بجے تک کھلی ہوتی تھی وہ آج ذرا جلدی بند ہو گئی ہیں. میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں، بارشوں کے ان دنوں میں ایک کام ضرور کریں کہ چھت کی بلائی منزل پہ جا کے دیکھیں کہ جہاں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے کیا وہ برابر ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ کچرا وغیرہ، تنکے، گھاس پھوس، شاپنگ بیگ وغیرہ جہاں سے پانی ایگزاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ سٹک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چھت پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور بعد میں اسی کے سیپیج کی وجہ سے دیواروں میں اور چھت پہ ہلکی سی نمی فیل ہوتی ہے جو دیواروں کی چھت کی عمر بھی کم کرتی ہے، اور جو پینٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ اسی ماسچر کی وجہ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو بارش اور اس سے جڑی بات ہو گئی. چلیں تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج کل پی ڈی ایم کے جلسے، نیب پر تنقید اور مہنگائی، یہ 3 اہم ایشو ہیں. نیب پر اس لیے اپوزیشن بھی ڈری سہمی ہوئی ہے، اور پھر حکومت کا سپریم کورٹ میں شو آف ہینڈ سینٹ کے الیکشن کے لیے رٹ لے کے جانا، اپیل دائر کرنا یا اپلیکیشن دائر کرنا، اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی شاید اسی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کل کلاں جب ہم حکومت سے نکلے تو ہماری بھی شامت آئے گی. لہذا اندر خانے سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا بل منظور ہو جس کی زد میں وہ آئیں. لہذا گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ شو آف ہینڈ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جو ہماری پارٹی میں ہے وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو اختلاف رائے رکھتا ہے. کیونکہ سینٹ میں اکثریت کے بعد پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت مل جائے گی. وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور جو ترمیمیں آئیں گی وہ پھر بڑی سخت ہوں گی، وہ بہت ہی سخت قسم کی ہوں گی. اسی سے بچنے کے لیے یہ سارا جوڈوکراٹی کا کھیل شروع ہے. دیکھیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. 11 شہداء بلوچستان مچ کے علاقے میں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پھر ایک جوان لڑکا ستی اسلام آباد میں مرڈر ہو گیا. کیسے ہوا یہ تو انکوائری کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ ڈکیت نہیں تھا تو لگ رہا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہوگا، لیکن وہ زد میں آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ پاکستان میں ایسے واقعات معمول کا حصہ ہیں. میں نے کافی عمر فارن میں گزاری ہے. وہاں پہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، جتنی خواہشات ہیں وہ آپ کی غلام ہوتی ہیں. وش اینڈ ولس سلیو آف یو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے کہ ہم خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں. کوئی چیز لینی بھی چاہے تو پرچیزنگ پاور نہیں ہے.
बल्कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हीं ख़रीदने के लिए लोग पापड़ बेर ले हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट कहती है करप्शन को ख़त्म करना है, वाकई ख़त्म करना है, लेकिन उसके लिए महंगाई को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीफ आदमी है वो भी हाथ पांव मारने की कोशिश करता है कि मैंने घर के अखराजात को कैसे चलाना है। उसकी सादा मिसाल ये है, मैं मिडिल ईस्ट में तकरीबन 19-20 साल रहा हूँ बैंक में। जो यहाँ से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ कि जो लड़के आवारा थे जिनसे मोहल्ले वाले तंग थे, वो बाहर गए और उन्होंने अपने घर वालों को खुशियाँ दी, खुशियों के रंग में रंग दिया, क्योंकि वहाँ उनको कल्चर अच्छा मिला, मुआशरा अच्छा मिला और सबसे बढ़ के उनको उनकी मेहनत का सिला मिला। लिहाजा किसी ने भी वहाँ पे दो नंबरी करने की कोशिश नहीं की, मैंने नहीं देखा, क्योंकि रुझान यही था आज से 20-25 साल पहले कि जिससे घर वाले या मोहल्ले वाले तंग होते थे तो यही कहा जाता था कि इसे ऐसे करें, बाहर भेजिए। तो ये बात तय है कि जब आपके अखराजात आपको मेहनत का सिला मिले तो आप कभी गलत काम की तरफ नहीं सोचेंगे। कल मैं टीवी पे देख रहा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि जो कम से कम उजरत है वो $17 होनी चाहिए मिडल मैन के लिए, सॉरी $10, वेरी सॉरी $10। $10 का मतलब है 1700 रुपया, 1100, 170 का है तो 1700 बन गया, यानी महीने का 30 दिन का बन गया 51,000। किसकी सैलरी 51,000? किसी की भी नहीं। और अगर 51 भी है तो उसमें बिजली का बिल, गैस का बिल वो जो पहले 200-300 आता था, अब उसके साथ 1 सिफर का इजाफा हो गया। इसी तरह बिजली के बिल हैं, जिनके बूढ़े वालिदैन हैं उनकी दवाइयाँ हैं जिनकी कीमत 500 गुना बढ़ गई है। तो इन हालात में करप्शन के दरवाजे नहीं खुलेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही है कि एक गली में पहले 10 घर थे तो सीवरेज सिस्टम जो डाला हुआ था वो नॉर्मली उस पानी को एग्जॉस्ट कर देता था, लेकिन अब उसी गली में डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी 30 घर और बन गए हैं। बिजली की लाइनें भी वही हैं, पानी की लाइनें भी वही हैं, सीवरेज की भी वही हैं, तो निज़ाम तो स्टक होगा। बेहतरी कब आएगी? आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ देखने नसीब करे, हमारे पाकिस्तान को खुशहाल करे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। अपने अदारों के हाथ मजबूत करें। ये सियासी जमातों के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये मुल्क हमेशा रहना है और महफूज हाथों में रहना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।